میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ 6، 7 اور 8 ستمبر کو پاکستان کی تینوں مسلح افواج یوم دفاع پاکستان کی مختلف تقریبات کا انعقاد کرتی ہیں، لیکن اب جنگ کی نوعیت کچھ بدل چکی ہے۔ روایتی دشمن کے علاوہ اب کچھ اور دشمن بھی ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے، لیکن کیا ان دشمنوں کا ہمیں ادراک ہے؟ بھارتی وزیر خارجہ ایس ایم کرشنا پاکستان پہنچے ہوئے ہیں۔ پاکستان بھارت تعلقات بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، ٹریڈ لبرلائزیشن کی بات ہو رہی ہے، ویزا ریلیکسیشنز کی بات ہو رہی ہے، بھارت کچھ آفرز بھی دے گا انرجی سیکٹر میں پاکستان کو۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آج بھی بحیثیت قوم ہم اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے، پاکستان کو آج کن خطرات کا سامنا ہے۔ جی ہاں، یہ کچھ اخباری تراشے تھے، کچھ ویژولز تھے جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہم اس دشمن کی بات کریں جو پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو بھی نشانہ بنانا چاہتا ہے، پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے ارد گرد سیکیورٹی کا حصار بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ وہی دشمن ہے جو پاکستان کی مختلف دفاعی تنصیبات پہ حملہ بھی کر چکا ہے۔ قومی اسمبلی ہماری پارلیمنٹ میں جو ڈیبیٹ ہوئی اس میں مسلح افواج کو خراج تحسین تو ضرور پیش کیا گیا، لیکن وہاں پہ ایک بات آئی کہ کچھ ایسے عناصر بھی ہیں ہماری مسلح افواج میں جو جمہوریت پہ شب خون مارتے ہیں۔ این ایل سی کے حوالے سے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بات آئی تو پتہ لگا کہ 3 جرنیل ہیں جن کو ریسٹور کر دیا گیا تاکہ ان کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہوں، لیکن وہ ڈیٹیلز شیئر نہیں کی جا رہی۔ 15 دن کا ٹائم دیا ہے کہ وہ انکوائری آ جائے۔ یہ وہ عرصہ ہے جو پچھلے تقریباً 2-3 سال سے چل رہا ہے اور اس پہ 12 کہا گیا کہ انکوائری ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں حکومتی اتحادی جماعتیں سندھ حکومت سے کم الگ ہو گئی ہیں۔ وفاقی حکومت کے بارے میں ان کے کیا لائحہ عمل ہوگا؟ جی ہاں، عوامی نیشنل پارٹی لوکل گورنمنٹ کے ایشو پہ، اور یہ وہ ایشو ہے جس کا سیکیورٹی سے براہ راست تعلق بھی بن سکتا ہے۔ کیا لوکل گورنمنٹ باڈی الیکشنز ہو سکتے ہیں؟ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کے کیا حالات ہیں؟ بلوچستان میں اور بذات خود کراچی میں بھی جب اس آرڈیننس کا نفاذ کیا جائے گا، لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوتے ہیں، اور آئین پاکستان اس پہ کیا کہتا ہے؟ کیا اس میں کوئی سیاست بھی انوالوڈ ہے؟ کیا سیاسی طور پہ الیکشنز کو جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اپوزیشن کی طرف سے کہ الیکشنز کو ڈیلے کرنے کی بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے؟ ان تمام سوالات کا، ان پہلوؤں کا جائزہ لیں گے آج کے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں سینیٹر سعید غنی صاحب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ عرفان صدیقی صاحب مشہور کالمنسٹ ہیں۔ فون لائن پہ ہمیں سینیٹر زاہد خان صاحب اے این پی سے جوائن کر رہے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں جام مدد علی خان پروونشل منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی مسلم لیگ فنکشنل سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ عرفان صدیقی صاحب، میں گفتگو کا آغاز آپ سے کرتا ہوں۔ کیا ملک میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے؟ سدرن پنجاب میں ملیٹنٹس کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے جو کہ اب ہماری ایٹمی تنصیبات پہ بھی حملہ کرنا چاہتا ہے۔ شکریہ ارشد۔ معاملے کے اصل میں ایک سے زیادہ پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن ایک بہرحال آئینی ضرورت ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حکومت نے اچانک نکال لی ہو اپنی پٹاری سے جی کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا ایک جواز تو موجود ہے اور ہونے چاہیے۔ بلدیاتی ادارے جمہوریت کی جڑ ہوتے ہیں، جمہوریت کو استوار کرتے ہیں، ان کی اہمیت، ان کی افادیت اور عوام کے حوالے سے ان کا جو مقام مرتبہ ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ کیا یہ مرحلہ، یہ وقت جو چنا گیا ہے، یہ مناسب ہے اس کام کے لیے، یا اس کا تھوڑا اور انتظار کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے بنیادی سوال۔ کیونکہ اس وقت ارشد صاحب جو معاملہ ہمارے سامنے ہے، پیش نظر ہے، وہ ہے جنرل انتخابات کا، عام انتخابات کا۔ اور عام انتخابات ہمارے ہاں بڑی ایک عجیب و غریب سی تاریخ رکھتے ہیں، زیادہ پرکشش تاریخ نہیں رکھتے۔ 1970 سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک انتخابات آدھا ملک لے گئے، دوسرے انتخابات مارشل لا دے گئے، 10-11 سال کا وزیر اعظم پھانسی چڑھ گیا۔ تب سے جمہوریت بس ایسے ہی ہے، آتی ہے جاتی ہے، آتی ہے جاتی ہے۔ ہم ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں مسلسل۔
سو بہت ہی ضروری بات جو ہے آج وہ یہ ہے کہ آنے والے انتخابات کو ہر طرح کی آلائش سے، ہر طرح کی آمیزش سے، ہر طرح کی دھاندلی سے پاک رکھا جائے اور لوگوں کا اعتماد جو ہے اس پہ پختہ کیا جائے آپ سیاسی کہنا جماعتوں چاہ کا۔ رہے ہیں یہ بلدیاتی انتخابات پری پول ریگنگ ہوگی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ انتخابات کرائیں گے تو اس کا عملی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر ضلع کے اندر، ہر تحصیل کے اندر، ہر ٹاؤن کے اندر، ہر یونین کونسل کے اندر ایک نظام وجود میں آ جائے گا، اور وہ نظام عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو موجود حکومتیں ہوتی ہیں ان کی مرضی، مثلا پنجاب میں اگر آج الیکشن بلدیاتی آپ کرائیں گے تو لامحالہ پنجاب کی جو موجودہ حکومت ہے اپنے ڈی سی اوز کے ذریعے، اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے کوشش کرے گی کہ ہمارے مطلب کے لوگ، ہماری پسند کے لوگ آ جائیں۔ یہی کام سندھ میں ہوگا، یہی کام۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نگران حکومت کا ایک تصور آپ کی کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے کہ بالکل میدان صاف ہو، غیر جانبدار ثالث آ جائیں اور وہ الیکشن کرائیں۔ جب ان غیر جانبدار ثالثوں کے آنے سے پہلے آپ ایک اور لیئر بچھا دینا چاہتے ہیں جانبداری کی، تو پھر آپ کی حکومت چل بھی جائے اور آپ جاتے جاتے اپنا سامان جس طرح کوئی سیٹ پہ رکھ جاتا ہے نا، جب گاڑی سے اترتا ہے تو اپنی ٹوپی رکھ جاتا ہے، تو یہ ٹوپی رکھنے والی بات جو ہے یہ ٹھیک نہیں ٹوپی رہے گی۔ رکھنے والی بات صحیح نہیں ہے۔ اس لیے میں بات ختم یہ کرتا ہوں کہ یہ اگر آپ بنا دیں گے نا، مثال کے طور پر کراچی میں ایک ناظم بیٹھ جاتا ہے، اب کراچی کے اندر جو الیکشن ہوتے ہیں، یہ میں کراچی کا نام لے رہا ہوں، ہر شہر کے اندر یہ لاگو ہوگا، وہ میئر ہوگا یا وہ ناظم ہوگا، وہ جو بھی ہوگا اس کا اثر انداز ہونے والے عوامل کیا ہوتے ہیں ارشد صاحب؟ تھانے دار ہوتا ہے، پٹواری ہوتا ہے، تحصیلدار ہوتا ہے، عہدیدار ہوتے ہیں۔ تو عرفان صاحب میں آتا ہوں آپ سے، اس پہ مزید بھی سوال کرتا ہوں۔ زاہد خان صاحب، آپ نے سندھ حکومت سے اپنا واحد منسٹر بھی وڈرا کر لیا، اتنی ناراضگی سڈنلی کیوں ڈیولپ ہو گئی ہے؟ دیکھیے ارشد صاحب، یہ کوئی میرے خیال میں انہونی بات نہیں ہے کہ سڈنلی ہوئی ہے۔ ایک آرڈیننس آیا رات کے 3:30 بجے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ سندھی عوام کے حقوق کو غصب کرنے کے مترادف ہے، اور آپ نے دیکھا تھا کہ اس آرڈیننس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ کیا ایک آرڈیننس پہلے نہیں آیا تھا جو کمشنری نظام کو بحال کیا تھا؟ کراچی کی پرانی صورتحال جو 5 ڈسٹرکٹ تھے اس کو بحال کیا گیا تھا، حیدرآباد جو 1 ڈسٹرکٹ ہے اس کو بحال کیا گیا۔ اب اگر راتوں رات یہ خوابات ہے، اور اس کے بعد اگر آپ نے دیکھا تھا کہ جب وہ اسمبلی میں بھی گیا تو اس کو اسمبلی نے بھی پاس کیا، اور سارے سندھی بھی اس پہ خوش تھے، ایون پیپل پارٹی کے ممبر بھی بڑے خوش تھے، اور سب سے زیادہ نقصان اگر ہوگا تو پیپل پارٹی کو ہوگا۔ تو ہم نے جو اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا، ہم نے یہی کہا کہ ایک آرڈیننس آپ نے دیکھا ہوگا ایک اور بھی آیا تھا بیچ میں، جو بابر روان آرڈیننس جس کو کہتے تھے، اور اس کو واپس لیا گیا تھا۔ دیکھیں، اگر آپ کراچی کے صورتحال پھر پرویز مشرف والے صورتحال میں لے کے جانا چاہتے ہو کہ وہ ایک ڈسٹرکٹ کو اس کا ایک میئر ہو یا ناظم ہو، چیز تو وہی بن گئی۔ جو حیدرآباد ہے اس کا آپ نے شہر کو الگ کر دو گے، اور اس کو ہم سندھ کے تقسیم کے خلاف ہے۔ یہ آپ کے اربن اور رورل کے جو تقسیم ہے وہ سندھی عوام کے لیے منظور نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، اور چونکہ سندھی عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہے لہٰذا عوامی نشر پارٹی اس پہ اپنے تحفظات رکھتے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ جو آپ آرڈیننس لا رہے ہو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ الیکشن کرنا بھی چاہتے ہو بے شک کر لے، یہ جس طرح عرفان صدیقی صاحب نے کہا، بالکل یہ آئین کی روح ہے، اور آئین میں اس کا ہے کہ آپ نے جو بلدیاتی نظام ہے وہ کرنا ہے، آپ نے الیکشن بھی کرنا ہے، اور جو گلی محلے تک جو اختیارات وہ دینا بھی چاہیے۔ لیکن اگر آپ اپنی مرضی سے دیکھیں، اور ابھی جو آرڈیننس آیا ہے جو ہم نے ٹی وی پہ اور اس پہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں ابھی جو ایڈمنسٹریٹر 18 ٹاؤن میں مقرر کریں گے، آپ کے جو میونسپل کمیشن ہے، اس کارپوریشن ہے، اس میں جو ابھی کریں گے، تو اس سے ایک ایسے تاثر آ رہا ہے کہ شاید پیپل پارٹی، پتہ نہیں، کیونکہ ہم تو سمجھتے کہ ہم سے زیادہ نقصان تو پیپل پارٹی کو ہوگا، کیونکہ اربن میں، رورل میں اور اربن میں فرق اس لیے ہے کہ وہاں پہ پیپل پارٹی زیادہ ہے، یعنی دیہی علاقوں میں پیپل پارٹی زیادہ ہے اور اس کے زیادہ اثر رسوخ ہے سندھ کے اندر، اور سندھ کے عوام یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے حقوق کو غصب کیا جائے۔ زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ نے کہا زیادہ نقصان پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، سینٹر سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ، مجھے نقصان آپ کا مجھے ہوتا تو نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے تو اپنے ایک لائے ایم کیو ایم، جن کو کہ ہم نے دعوت دی تھی کہ آج کے پروگرام میں شرکت کریں، لیکن شاید پارٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ آج ابھی تک جو ہمارے پروڈیوسر نے ہمیں بتایا کہ ایم کیو ایم شرکت نہیں کرے گی، خاص طور پہ اس ایشو پہ۔ ان کو آپ نے خوش کر دیا ہے، جیسے عرفان صدیقی صاحب نے فرمایا پوری ایڈمنسٹریٹو ریسورسز الیکشن سے پہلے ان کے پاس ہوں گی، تو کم از کم ایک جگہ تو آپ کو فائدہ ہوتا نظر آئے، نقصان تو نہیں ہو رہا جیسے سینٹر زاہد خان صاحب فرما رہے ہیں۔
دیکھیں ارشد، پہلی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بات مناسب نہیں ہے کہ ابھی تک کسی نے اس آرڈیننس کو پڑھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے کہ اس کے اندر ہے کیا چیزیں، اور ٹی وی پر بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ نامکمل ہیں اور کسی حد تک کچھ خبریں غلط بھی ہیں۔ پہلے میں عرفان صدیقی صاحب کی ایک دو باتوں کا جواب دے دوں، پھر میں خان صاحب کی طرف بھی آ جاتا ہوں۔ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا سندھ ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ دی جس میں انہوں نے کہا کہ جی ود ان 90 ڈیز آپ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کانسٹیٹیوشن میں بھی اس کا ذکر ہے، چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب بھی وہ یہ تو کہہ کہتے چکے رہے ہیں۔ ہیں، لیکن سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ گئی ہے باقاعدہ کہ آپ الیکشن کروائیے، اور سندھ گورنمنٹ اس کے خلاف اپیل میں گئی، جنہوں نے کہا ہے کہ جی ہم فی الوقت نہیں کرا سکتے اس لیے کہ ووٹر لسٹیں جو بنی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور بھی دوسرے فیکٹرز انہوں نے بتائے ہیں۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ جی الیکشن ہمیں جنرل الیکشن سے پہلے نہیں کرانے چاہیے، یہ بات تھوڑی سی ارریلیونٹ اس لیے ہے کہ آج سے اگر 1 سال پہلے بھی ہو جاتا، 2 سال پہلے بھی ہو جاتا تو یہی بات ہوتی کہ جی وہ جو بھی جیت کر آتے وہ جنرل الیکشن تک تو ان کو رہنا ہی رہنا تھا۔ تو اس بات کو جواز بنا کے آپ بلدیاتی الیکشن سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے ہیں۔ اگر الیکشن سے پہلے ہو بھی جاتے ہیں تو اس پہ آئینی قانونی کوئی پابندی نہیں ہے، اگر موقع ہے کرانے کا تو کروا دینے چاہیے، لیکن ان کیس اگر نہیں بھی ہو سکتے ہیں تو سندھ گورنمنٹ نے تو کوئی جلد بازی نہیں دکھائی، وہ تو کہتے ہیں جی ہم نہیں کرا سکتے، ہمارے پاس ایشوز بہت سارے اور بھی پینڈنگ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں کوئی دوہرا نظام ہے اور بڑی زیادتی ہو رہی ہے، آج بھی کراچی کے 5 ریونیو ڈسٹرکٹ اپنی جگہ موجود ہیں، جو 18 ٹاؤنز بنائے گئے ہیں وہ میونسپل سروسز کے حوالے سے ہیں، اور جو 1979 کا لوکل گورنمنٹ کا آرڈیننس تھا اس میں زیادہ جو چیزیں ہیں وہ اسی طرح کی ہیں۔ اب جنرل مشرف کا جو 2001 کا بلدیاتی آرڈیننس تھا اس کی مخالفت ہم نے بھی کی اور سب نے کی، اور جب یہ حکومتیں آئیں 2008 کے بعد مختلف صوبوں میں تو سب نے ہی اس کو رد کیا اور اپنی مرضی کے وہ قوانین انہوں نے اپنے صوبوں میں نافذ کر دیے۔ سندھ میں چونکہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم بڑی جماعتیں ہیں، ان کا آپس میں اتحاد تھا، تو اس بات پر یہ کوئی اتنی جلد بازی میں نہیں ہوگا جو آج ہمارے دوستوں نے سینٹ میں کہا جی کہ رات کے اندھیرے میں اتنی جلد بازی میں کر دیا۔ اس پر تو 2-2.5 سال تک مذاکرات ہوئے ہیں، 2-2.5 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا۔ 18ویں اے این پی کو تو آپ نے کانفیڈنس میں نہیں لیا، آپ کے اتحادی بھی ہیں۔ دیکھیں یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے جتنی اے این پی کے ساتھ اعتماد میں جی ایک چیز آپ کہتے کہ جی انہیں پڑھا نہیں ہے، آپ نے نہیں وہ آیا نہیں ہے نا ابھی تو شیئر ہی نہیں کیا۔ نہیں اگر آپ نے ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا تو ہمیں تحفظات تو ہے، ہم تو جو چیز دیکھ رہے ہیں، جو آپ کی جو شرجیل میمن ہے، یہ ساری باتیں تو اس کی کہی ہوئی ہے نا، جو پریس پہ بتا رہے ہیں۔ میں نے تو شرجیل کو سنا بھی نہیں، میں تو ذرا اپنی بات کر رہا ہوں خان صاحب پوری۔ بیسک کویسچن صاحب رہتا ہے، مجھے ایک وقفہ لینے وقفے کے بعد مجھے صرف ایک بات مکمل کرنے دیں۔ دیکھیں یہ گلہ ان کا جائز ہے کہ جی اعتماد میں نہیں لیا گیا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو یہ نظام کی خرابیاں بتا رہے ہیں نا کہ اس سے سندھ تقسیم ہو رہا ہے اور دوہرا نظام، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ سینیٹر زاہد خان صاحب ایک وقفے کے بعد آتے ہیں اور ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم سینیٹر سعید غنی صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی رہی ہے، آپ نے اسے اعتماد میں بھی نہیں لیا۔ دیکھیں یہ بات تو جائز ہے، میرا خیال ہے کہ ضرور ان سے رابطہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آج جو ناراضگی کا اظہار ہوا ہے تو میری معلومات کے مطابق چیف منسٹر صاحب نے ان کے لوگوں سے رابطہ کیا اور شاید کل ملاقات بھی ہوگی۔ سینیٹر زاہد خان صاحب، آپ نے جو پریس کانفرنس میں نے سنا تھا، آپ نے کہا تھا ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ جی سینیٹر صاحب، میں صرف ایک ریمائنڈ کرا دوں۔ صدر صاحب نے یہ بھی کہا تھا، جو شاہد سعید صاحب یہ جانتا ہے، 2-3 دن پہلے وہ صدر مملکت اسد زرداری صاحب کو کراچی میں ملے، وہ اور مسائل پہ جو کراچی میں ٹارگیٹ کلنگ وغیرہ ہو رہے، اور کہتے جب میں اٹھ رہا تھا تو میں نے اسے کہا کہ جی آپ کے ڈائیلاگ چل رہے ہیں، ہمیں کم سے کم بتا دے کہ کر کیا رہے ہو، تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ پھر اس نے جب ہم نے ادھر کہا کہ جی آ رہا ہے تو 2-3 دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسٹیکر چلے کہ جی وہ آرڈیننس لے کے آ رہے، ہم نے جب مسترد کیا تو ان نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا کہ جی آپ لوگ، ہماری کمیٹی گئی اور اس کمیٹی نے اس کے کہا کہ دیکھیے اگر اس چیز سے آپ باہر جا رہے تو ہم آپ کو کسی بھی صورت سپورٹ نہیں کریں گے۔ کیا ہوا؟ اور یہ صرف غنی صاحب کہتے ہیں کہ جی رات کو اگر 2.5 سال آپ نے گزارے ہے تو رات 3:30 بجے دستخط کرنے کی کیا تک بن رہی تھی؟ صبح تک ویٹ کرتے ہیں، 2.5 سال ویٹ کر رہا تھا تو صبح تک ویٹ کر لیتے نا۔ بالکل، یہ بات نہیں ہے سینیٹر زاہد صاحب دیکھیں یہ وہ پوائنٹ ہے جو آپ نے پہلے بھی ریز کیا۔ عرفان صدیقی صاحب سے ایک پرسپیکٹو لیتے ہیں اس پہ، اتنی جلدی کیا ہو گئی تھی کہ راتوں رات آپ نے یہ آرڈیننس جاری کر دیا؟ کیا ایمرجنسی کیا تھی؟ اسمبلی کا سیشن بھی ہو سکتا تھا، وہاں بھی آ سکتی تھی چیزیں، ڈسکشن ہو سکتی تھی، ڈیبیٹ ہو سکتی تھی، ساروں کو ساتھ لے کے چل سکتے تھے، کنسنسس ہو سکتا، تو یہ کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیے کوئی پولیٹیکل کمپلشنز ہوتی ہیں، یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور الائز جو ہیں اتحادی ہیں ان کے دمخم پہ چل رہی ہے، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ ان معاملات کے حوالے سے بڑی ووکل رہتی ہے، بڑی اچھی منصوبہ بندی کرتی ہے اور بڑی توانائی کے ساتھ وہ پھر ایک مناسب وقت پہ اپنی کارروائی کرتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے
کہ انہوں نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا اور اس کے بعد صدر زرداری صاحب کو ایک ایسے موڑ پہ لے آئے جہاں انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ دوسری بات بڑی جینون بات ہے اور اچھا ہے کہ سعید غنی صاحب بھی اسے تسلیم کرتے ہیں کہ ایک ڈائی ہارڈ قسم کے پارٹنر وہ رہے ہیں، بڑے مستقل مزاج رہے ہیں۔ یہ این پی کے حوالے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کہا جی ہم جا رہے ہیں، کبھی کہا جی ہم آ رہے ہیں، کنسسٹنٹ رہے ہیں وہ، اور اس کنسسٹنسی کا ثمر یہ ملنا چاہیے تھا کہ انہیں اعتماد میں لیا جاتا۔ ابھی انہوں نے انکشاف کیا کہ 2-3 دن پہلے ان کے صدر کی ملاقات ہوئی صدر زرداری صاحب سے، اگر اس میں بھی ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا تو یہ بہرحال چلیں یہ جماعتوں کے درمیان ہے۔ میں جو سعید غنی صاحب نے فرمایا نا کہ جی الیکشن ہوتے تو وہ بھی اگر 2 سال پہلے بھی ہو جاتے تو وہ بھی اب چل رہے ہوتے، میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو اس معاملے میں بڑی ووکل رہی ہیں۔ 2007 کی جو اے پی سی ہوئی لندن میں خود بھی اس میں موجود تھا بہت سے دوسرے صحافیوں کے ساتھ، اس میں مخدوم امین فہیم صاحب ان کی قیادت کر رہے تھے، محترمہ خود نہیں آ سکی تھی، لیکن سب سے زیادہ زور انہوں نے اس بات پہ دیا مخدوم صاحب نے پیپلز پارٹی کے موقف کہ یہ جو بلدیاتی ادارے بنے ہوئے ہیں مشرف صاحب کے، یہ 3 مہینے پہلے ان کو ڈیزالو کر دیا جائے تب ہم الیکشن کو مانیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ یہ الیکشن پہ اثر انداز ہوں گے، یہی وجہ تھی۔ اور میری بات پوری ہونے دیں، اس کے بعد محترمہ کے کم از کم 10 سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب علی یہ ادارے اگر موجود رہتے ہیں بلدیاتی، اگر سارا لوکل نظام جو ہے ان کے قبضے میں رہتا ہے تو پھر ہم اس الیکشن میں نہیں آئیں گے، یہ مطالبہ نہیں مانا گیا۔ اب دوسری بات دیکھیے، 2009 کے اندر وہ ادارے ختم ہو گئے جو مشرف صاحب کے الیکٹڈ ادارے تھے، 9 گزر گیا، 10 گزر گیا، 11 گزر گیا، 12 آدھا گزر گیا، 12 اب آخری کونے میں شامل ہو رہے ہیں۔ آپ کو بلدیاتی یاد نہیں آئے؟ پورا ٹینیور آپ نے گزار دیا بلدیاتی کے بغیر۔ بالکل، عرفان صدیقی صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں سینیٹر سعید غنی صاحب، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے یقیناً پوچھیں گے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے الیکشن سے پہلے ان مشرف دور میں ان کو ڈس بینڈ کرنے کا کہا تھا تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو سکیں، اور اب ایسی کیا پولیٹیکل وزڈم آ گئی ہے کہ جنرل الیکشن سے پہلے لوکل گورنمنٹ الیکشنز ضروری قرار دیے جا رہے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ سینیٹر سعید غنی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے عرفان صدیقی صاحب نے ایک بڑا ہسٹوریکل فیکٹ بتایا ہے کہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے خود اس بلدیاتی نظام پہ مشرف دور میں جو تھا اس کو ڈس بینڈ کرنے کا کہا تھا تاکہ صاف اور شفاف الیکشنز ہو سکیں۔ اب آپ لوگ بلدیاتی نظام الیکشن سے پہلے لانا چاہ رہے ہیں، وہ بھی اتنے لمیٹڈ ٹائم پیریڈ میں، اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے ڈیسیجنز ہوتے ہیں، اگر یہ ڈیسیجن ایک محترمہ نے لیا تھا اس کو ریورس کریں تو اس کی پولیٹیکل وزڈم کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ابھی تک کسی صوبے نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں بلدیاتی الیکشنز کروانے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب محترمہ نے یہ بات کہی تھی اس وقت آئین کے اندر نہ 18ویں ترمیم تھی، نہ 19ویں تھی اور نہ 20ویں تھی۔ 18ویں، 19ویں اور 20ویں ترمیم کے بعد آپ کا جو کیئر ٹیکر الیکشن کا سیٹ اپ آنا ہے وہ بہت انڈیپینڈنٹ ہوگا، اور الیکشن کمشنر جو ہیں وہ بہت انڈیپینڈنٹ ہیں۔ اس سے پہلے جس وقت محترمہ نے یہ بات کہی، الیکشن کمیشن کیسا تھا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیسا آنے تھے، اور لوکل گورنمنٹ کی جو ساری پورے ملک میں جو جماعتیں بیٹھی ہوئی تھیں وہ جنرل مشرف کی بیکنگ کی وجہ سے 2005 کے الیکشن میں جس طرح لاڑکانہ سے بھی پیپلز پارٹی کو ہرا دیا گیا تھا تو وہ ایک بالکل ڈفرینٹ اس لائن پہ کام کر رہے تھے۔ تو آج کے جو حالات ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں۔ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا تو ڈیفینیٹلی وہ اپوزیشن جماعتوں کی بھی اس میں مرضی شامل ہوگی اور وہ ایسا ہوگا جو سب کو قابل قبول ہوگا۔ اور اگر جس ٹیئر پہ آپ نے پولیس والوں کو کنٹرول کرنا ہے، ضلعی انتظامیہ کو کنٹرول کرنا ہے، جی نہیں، میں ذرا ایک سیکنڈ، نہیں جو آپ نے سوال پوچھا، دیکھیں یہ جو ابھی لوکل گورنمنٹ سسٹم، اسپیشلی جو سندھ کی بات ہے، کے پی کے کا تو ان سے پوچھ لیجیے گا کیا ہے۔ سندھ میں جو نیا نظام آیا ہے اس کے انڈر میں نہ تو پولیس ہے نہ ہی ریونیو آفیسرز ہیں۔ ریونیو کا شعبہ ان کے پاس نہیں ہے، جو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید چلا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور لا اینڈ آرڈر سے جو آپ کی لوکل گورنمنٹ ہوگی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ پھر تقسیم کیوں کر دیا آپ نے سندھ کو؟ پانچ کے لیے آپ نے الگ سسٹم کیا ہے، باقیوں کے لیے الگ کر دیا؟ نہیں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ بھی یہ تقسیم نہیں ہے۔ میں ایک بات سنیں، لوکل یہ جو کے پی کے کا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس میں ایک میونسپل کارپوریشن ہے اور پھر میونسپل کمیٹیز ہیں۔ 79 میں بھی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن تھا، کچھ میونسپل کارپوریشنز تھیں، کچھ میونسپل کمیٹیز تھیں۔ اس دفعہ تو یہ زیادہ بہتر ہوا ہے کہ بجائے ایک میٹروپولیٹن ہونے کے سندھ کے اندر 5 میٹروپولیٹن سٹیز بنا دی گئی ہیں،
اس کے بعد پھر نیچے ڈسٹرکٹ کاؤنسل ہوا کر, جو دوسرے ضلع اس کے اندر ڈسٹرکٹ کاؤنسل ہوگی. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک کو کیوں بنا دیا, دو کو کیوں بنا دیا, یہ ماضی میں بھی تھے. اور جتنے نظام جی سینیٹر زاہد خان صاحب سے لے لیتے ہیں, جب سے بلدیاتی نظام جاری ہوئے نا اس وقت سے نہیں ہے. اور یہ فرق کے پی کے کا جو لا ہے اس میں اٹھا کے دیکھو. جی سینیٹر زاہد خان صاحب. ہلو جی سینیٹر زاہد خان صاحب. دیکھیے جی سید غنی صاحب نے دو باتیں کی. ایک تو اس نے یہ بات کی کہ جی کراچی کی جو پرانی صورتحال ہے وہ بحال ہے. یار 18 ٹاؤن آپ نے کیسے بنائی, اور ایک میئر جس کے اوپر بیٹھے گا تو وہ 18 ٹاؤن جو وہ کس کے انڈر ہوگا؟ کیا اس الگ الگ ڈسٹرکٹ ہوگی؟ یہ تو نہیں ہو سکے گا نا. تو آپ نے اس کے جو ایک حیثیت تھی کراچی کے جو 5 ڈسٹرکٹ ہے اس کو تو آپ نے ختم کر دیا. اگر آپ اس کے نہیں تو ہر ایک ڈسٹرکٹ کا الگ میئر ہوتا اور پھر اس کے نیچے ٹاؤن ہوتے. ایک تو یہ بات ہے. ایک منٹ میں بات ایک منٹ میں دوسری بات آپ کر رہے ہیں, سنیے. دوسری بات آپ نے کیا کہ 2.5 سال ہم نے مذاکرات کیے اور 2.5 سال نتیجے کے بعد پہنچ کر ہم نے یہ لے کے آیا. تو آپ نے 1 سال پہلے وہ آرڈیننس کیوں لے کے آیا تھا جب آپ نے کمیشنری نظام بحال کیا, پھر آپ نے اسمبلی میں لے کے گیا اور پھر اسمبلی میں پاس بھی کروا دیا, اور اس میں جو خون خراب ہوا, جو آپ سے یہ لوگ آپ کے یہ دوست آپ سے ناراض ہو گئے تھے اور باہر بھی چلے گئے, اور پھر آپ اس کے بعد پھر آپ نے بابر اعوان صاحب کو لے آیا. بابر اعوان صاحب ایک اور آرڈیننس لے آیا, اور اس آرڈیننس کو پھر جب سندھ کے اندر ایک احتجاج عروج پہ ہوا, پھر آپ نے اس کو واپس لیا. مجھے سمجھ سے آتی نہیں یہ بات کہ اگر 2.5 سال آپ کرتے رہے تو پھر 2 آرڈیننس جو پہلے لائی اس کی تو ضرورت ہی نہیں, توکی نہیں بن رہی تھی کہ تاکہ ابھی آپ جب اب آپ نتیجے پہ پہنچے تھے تو ابھی لے کے آنا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہے. دیکھیے صرف غنی صاحب, ہم اور آپ, ہم سیاسی کارکن ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم ایک دوسرے کو اندھیرے میں نہیں رکھ سکتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو کوئی غلط راستے پہ نہیں لے کے جا سکتے. آپ کی الگ پارٹی, ہمارا الگ پارٹی ہے, اور یہ چیزیں عوام سے نہیں چھپتی, عوام کے سامنے آتے رہتی ہے. کیا ہم کہیں گے عوام کو کہ جی اگر وہ نظام یہ ہم لے کے آنا تھا, یہ جو ہم نے 2.5 سال جدوجہد کی یا 2.5 سال ڈائلاگ کیے, جو کہ آپ کی کسی بھی آپ کا جتنے بھی اتحادی باقی اس کو کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کیا ڈائلاگ کر رہے ہو, کیا بات کر رہے ہو. بہرحال یہ آپ کا حق آپ نے کر دیا, لیکن چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سندھ کی تقسیم ہے, سندھ کی عوام. اچھا یہ بتائیں, اب سندھ میں حکومت کے ساتھ آپ بیٹھیں گے یا فیصلہ اٹل ہے؟ زاہد خان صاحب, فیصلہ اٹل ہے یا سندھ میں حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے آپ؟ دیکھیں جی, اگر یہ واپس لے رہے دروازے تو دیکھیں پولیٹیکل ڈائلاگ تو ہمارے تو آپ کو یاد ہوگا کہ تاریخ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہندوستان سے بھی بات کرو جس پہ ہمیں غدار, کافر, ہندو کہا گیا. ہم ڈائلاگ تو دروازے تو کسی سے بند تو نہیں ہوتے ہیں, لیکن جس چیز پہ ہم نے احتجاج کیا, جس چیز پہ ہم نے سینیٹر صاحب آپ نے خود یہ کہا تھا کہ اگر ہم ایک دفعہ چلے گئے تو ہم واپس آنے والوں میں سے نہیں ہیں. جی آپ نے خود فرمایا تھا پریس کانفرنس میں کہ اگر ہم ایک دفعہ چلے گئے تو ہم واپس آنے والوں میں سے نہیں ہیں. سن لیں نا, وہ تو کراچی کے, کراچی ہم نے ساتھ یہ کہا کہ ابھی ہم ان کے ادھر اتحاد ہے, جو کراچی میں ہم چلے گئے تو اس کراچی کی بات تک تو جب بات ہوگی پھر آپ میرے سے یہ سوال کریں نا. ہم کراچی میں تو ہمارا ایک وزیر تھا, ان کو لیے کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا ہے, 2 ہمارے ممبر ہے, ان کے تو بڑے پارٹنر ہیں, ان کے ساتھ چل رہا ہے, ہو گئی بات. ہمارے اس ایک وزیر یا 2 ممبر سے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ ہم نے احتجاج وہاں سے کیا ہے, وہاں پہ ہم نے کیا. اب آگے دیکھیں, اگر یہ واپس لیتے ہیں, یہ واپس یا آرڈیننس لیتے ہیں, یا اس میں جو پرانا نظام ہے اس کو بحال کرتے ہیں, یا پتہ نہیں ابھی ان کی کیا موڈ ہے کیا نہیں ہے. آپ نے تو کہا کہ ڈائلاگ, مجھے تو ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے کسی بندے سے کہ نہیں کیا ہے. کس سے رابطہ کیا ہے؟ شاہی سعید صاحب سے رابطہ ہوا ہے, کل شاید ملاقات ہوئی. میں ایک چیز کریکٹ کرتا ہوں ذرا سا, خان صاحب کو شاید یاد نہیں ہے, 79 کے نظام میں بھی کراچی میں ایک ہی میئر ہوا کرتا تھا, 5 میئر کراچی میں کبھی بھی نہیں رہے. میں عرفان صدیقی صاحب سے ایک انپٹ لینا چاہتا ہوں. یہ دوسری جو چیئرمین ہوتا تھا, ڈسٹرکٹ چیئرمین ہوتا تھا. نہیں سر نہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو, ڈی ایم سی ہوا کرتی تھی, اس کا چیئرمین تھا, میئر کراچی میں ایک ہوا کرتا تھا. اور جو دیگر جماعتیں ہیں ان کا موقف یہ رہا ہے کہ 79 کا آرڈیننس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس نظام کو آپ دیکھیں, یہ تقریباً 79 کا ہے. جو 18 ٹاؤنز کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں پہلے میونسپل سروسز 5 ضلعوں کے سطح پر ڈسٹریبیوٹ تھیں, اب اس کو 5 کی جگہ 18 جگہوں پہ کر دیا گیا. تو وہ صرف میونسپل سروسز کے حوالے سے 18 ٹاؤن ہیں. تو اگر جتنے زیادہ ہوں گے اس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جہاں تک بات ہے ریونیو ڈسٹرکٹ کی, وہ ریونیو ڈسٹرکٹ 5 رہیں گے, 5 کراچی میں ڈپٹی کمشنر رہیں گے, کراچی میں ایک کمشنر رہے گا. وہ ساری چیزیں وہی ہیں جو یہ کہتے رہے ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں. عرفان صدیقی صاحب, آپ کافی جائزہ بھی لیتے رہتے ہیں ملکی سیاست کا, اس میں صدر زرداری کی سیاسی وزڈم کیا ہے یہ اسٹیپ لینے کی اس پرٹیکولر موقع پہ؟ دیکھیں
अरशद साहब, एक तजादात का सिलसिला तो शुरू हो गया ना। तजादात का सिलसिला आज नहीं शुरू हुआ है, चूँकि हमारी हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह ने, जो अमलन सरबराह हैं, ऐवान सदर के अंदर वो चले गए। ऐसा कभी नहीं हुआ। भुट्टो साहब ने ये रिवायत नहीं डाली। आपको पता है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन नाफिज हुआ उसी दिन उन्होंने वजारत उज़्मा संभाल ली और फजल इलाही चौधरी उसी दिन से सदर हो गए। ये रिवायत चलती रही। मोहतरमा 2 दफ़ा इलेक्शन जीती, दोनों दफ़ा वो वज़ीर आज़म बनी। नवाज शरीफ 2 दफ़ा इलेक्शन जीते, दोनों दफ़ा। तो पार्टी हेड्स का रोल यही होता है पार्लिमानी निज़ाम के अंदर कि वो वजारत उज़्मा का मनसब संभालते हैं। ये पहली दफ़ा हमारे यहाँ हुआ है कि एक पार्टी हेड ने ऐवान सदर संभाल लिया। अब देखें, ये एक अजीबोगरीब सा तजाद पैदा होता है। ये खालिसतन सूबाई सब्जेक्ट है कि खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता, पंजाब कराना चाहता है या नहीं कराना। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी तो है ये। नहीं, ऑब्लिगेशन है बट सूबे की है ना, मरकज इम्पोज नहीं कर सकता ना उसके ऊपर। चीफ जस्टिस साहब तो कहते हैं कि हम किसी को कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं करने देंगे। मतलब है कि सूबे की डोमेन में चीज आती है ना। सूबे को वो कह रहे हैं कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं करने देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि मरकज का रोल नहीं आता है, सदर साहब का रोल नहीं आता है कि वो बीच में आए और इस तरह के इलेक्शन का एहतमाम करें। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि एक पार्टी के हेड हैं, वो पार्टी वहां भी बरसर इक़्तिदार है, सिंध के अंदर भी, तो ज़ाहिर है उन्हें मामलात की सूरत गरी करनी है ना। तो इस तरह के तजादात। विजडम क्या है, क्यों ये स्टेप लिया इस वक्त? विजडम ये है, मैं उसमें बदगुमानी में नहीं जाना चाहता, लेकिन विजडम यही है कि वो जो प्रेशर्स मैंने शुरू में कहा कि वो हर कीमत पे इत्तेहाद को बरकरार रखना, जिस कहते हैं ना मुफाहमत। इत्तेहाद तो बरकरार, कोई इलेक्शंस डिले भी हो सकते हैं इससे। देखिए कॉन्सिक्वेंसेज है ना। मैं ये तो बदगुमानी के ज़ैल में आएगा ना कि ये जी वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। इल्ज़ाम तो आया है ना अपोजिशन की तरफ से। अब उसके असरात 24 घंटों के अंदर क्या हुए? एक वो है कि जाहिद खान साहब पार्टी को लेके अलग हो गए, एक इंतशार पैदा हो गया वहाँ पे, चाहे वो 2 अरकान हैं, लेकिन एक डिफरेंस ओपिनियन तो आ गया ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, बड़ा कड़ा आ गया। आपके जो कौम परस्त हैं उन्होंने कहा जी कि हम 13 को प्रोटेस्ट करेंगे। एक हलचल की फजा अपने सूबे के अंदर पैदा कर दी ना। ये इर्तियाश जिसे हम कहते हैं, या पॉलिटिकल हलचल जो पैदा हो जाती है और जनरल इलेक्शन दहलीज पे खड़े होते हैं, ये बड़ी डेंजरस होती है। और इलेक्शन आज नहीं होने, आज अगर आप ये तय भी कर लें कि जी बल्दियाती इलेक्शन होने हैं, सदर ने खुद कहा है कि जी हम 2 माह देंगे असेंबली को कि बाज़ाब्ता कानून की मंजूरी दे, ये करे वो, तो इसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के अंदर इट मे टेक 3 to 4 months। तो 4 months के बाद जब आपकी पार्लियामेंट जा रही होगी, आप उसको जहेज में दे देते हैं नए इलेक्शंस, जो आने वाली हुकूमत बर्दाश्त करेगी उन्हें अगले 4 साल के लिए। ये वही था जो सदर साहब ने कहा था, मुशर्रफ साहब ने, कि जी मैं इन्हीं असेंबलियों से इलेक्शन करवा लूंगा और आने वाली असेंबली। अब मामला ये है कि फोकस करें जनरल इलेक्शन के ऊपर। अब चाहे कॉन्स्टिट्यूशन चाहे वायलेट होता रहे, कॉन्स्टिट्यूशन 4.5 साल से हो रहा है ना, 4.5 साल से हो रहा है ना। मैं ये कह रहा हूँ 4.5 साल से आपको नहीं ख्याल आया ना कि ये बल्दियाती हम कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहे हैं। 4.5 साल आप सो रहे हैं। अब 4.5 महीने बाद जब इलेक्शन आप करने जा रहे हैं तो उस वक्त आपको जगह ख्याल आ गया कि जनाब ये तो हम कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहे हैं। तो ये इसके मुझे नहीं पता कि इसके मुहर्रिकात क्या हैं। मुहर्रिकात क्या होंगे? इरफान सिद्दीकी साहब, यहाँ पे हम एक वक्फा लेते हैं और सेनेटर सईद गनी साहब आइन की किताब देख रहे हैं, उसमें यकीनन आर्टिकल 140 को देखेंगे और बताएंगे कि किस तरह से वायलेट हो रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं आइन के बारे में नहीं पूछूंगा, सईद गनी साहब से पूछूंगा कि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर दरारें इस बात से किस तरह से पड़ी हैं। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस सिंध में, जिस पे काफ़ी शोर मच गया है, एएनपी भी नाराज़ होगी। सेनेटर सईद गनी साहब, आपकी पार्टी के अंदर भी जो इतलात आ रही हैं, ख़बरें आ रही हैं कि घोटकी, ठट्टा, जैकबाबाद, कश्मोर जो MPs हैं वो कह रहे हैं कि अगर असेंबली में लेके आए तो हम इसकी फेवर में वोट नहीं करेंगे। पार्टी के अंदर दरारें हैं, अलाइज़ आपके नाराज़ हो रहे हैं। अरशद, मैं चूँकि लोकल गवर्नमेंट से काफ़ी मेरा ताल्लुक़ रहा है, मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद शदीद मुखालिफ रहा हूँ जो 2001 का ऑर्डिनेंस था उसका। और अभी चूँकि मुझे बहुत सारी चीज़ें इसकी पता हैं, इसलिए मैं मुतमईन हूँ कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारे पार्टी के अंदर कोई इशूज़ टाइमिंग नहीं, टाइमिंग भी कोई इशू नहीं है। अगर आपने रिगिंग नहीं, अभी इलेक्शन तो हो नहीं रहे हैं ना, ये अभी सिक्योरिटी सिचुएशन हम काफ़ी आगे जा रहे हैं। अभी तो हमें बात करनी चाहिए कि जो लोकल गवर्नमेंट का लॉ हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं या जो ऑर्डिनेंस आ गया है उसमें क्या खराबियां हैं, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरी वो किस लिए? अगर मुझे इजाज़त दें, खान साहब ने एक सवाल किया था कि हमने पहले 2 दफ़ा ये क्यों किया है। पहले देखें जी, ये डिमांड रही सिंध से और हमारा भी ये ख्याल था कि 2001 ऑर्डिनेंस ख़त्म होना चाहिए, तो हमने 1979 का ऑर्डिनेंस को रिस्टोर कर दिया। और ये बात हमने साथ कही थी कि इसके अंदर हम तब्दीलियाँ लेकर आएंगे 79 वाले में भी, और उस वक्त ये 4 चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन
जब 79 का बहाल हो गया, फिर एमक्यूएम के साथ बात हुई, तो एमक्यूएम यकीनी तौर पे कराची हैदराबाद की बड़ी पार्टी है, उन्होंने ये सोचा कि जी हमें चूंकि एतराज़ात हैं, हमारे यहाँ निज़ाम जो है किसी मुख्तलिफ अंदाज का होना चाहिए, 2001 से मिलता जुलता होना चाहिए, तो उस वक्त इस चीज़ को मद्देनजर रखे कि पूरे सूबे की वो आपने जो बड़ी अक्सरियती इलाका एड्रेस है। किए। एक बड़ा ब्रीफ सा सवाल, आप समझते हैं जनरल इलेक्शन से पहले चारों सूबों में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे? अब हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे बाकी सूबों को तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन सिंध सूबे में मुझे इसलिए मुश्किल नजर आते हैं कि जो सिंध में मुश्किल नजर नहीं, आते हैं। उसकी वजह ये है कि जो लिस्टें आई हैं अभी इलेक्शंस के हवाले से, वोटर लिस्टें जो आई हैं, उसके अंदर बहुत सारे खराबियां हैं, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। वोटर लिस्टों में खराबियां बिल्कुल हैं। खराबियां इलेक्शन हैं। कमीशन तो कहता है कि सारी वोटर लिस्टें नहीं, मैं सही। कहता हूं कि ठीक नहीं है ना। सेनेटर सईद गनी साहब कहते हैं कि वोटर लिस्टों में बहुत सारी फ्लॉज है, खराबियां हैं, इस काफी वजह से सिंध में कम से कम बल्दियाती इंतखाबात जब तक लिस्टें ठीक नहीं हो जाती नहीं होती। मैं इरफान सिद्दीकी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। पहले मैं सेनेटर जाहिद खान साहब से पूछ लूं। सेनेटर साहब, खैबर पख्तूनख्वा में चांसेस हैं कि जनरल इलेक्शन से पहले बल्दियाती इंतखाबात हो सकें? देखिए अर्शद भाई, आपने खुद देखा उस दिन, अगर आपने सुना हो चीफ इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी है, उसने कहा था कि हमें पता है कि इसमें खराबियां हैं, उनमें गलतियां हैं वोटर लिस्ट में, और ये इलेक्शन जनरल इलेक्शन तक ये हम ठीक करते जाएंगे। लोग जब इतराजात करेंगे, अभी भी जो लिस्टें वैजान हुई है, मिसाल के कुछ लोगों का जब मर्दान के वो इस्लामाबाद में दर्ज हुए, मर्दान वाले कहीं और हुए, तो ये चीज तो जब तक ये आपने वोटर लिस्ट को ठीक नहीं किया तो उसमें तो कहीं भी मुमकिन नहीं है बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते, और सिक्योरिटी सिचुएशन भी एक फैक्टर होगा। बल्दियाती नहीं, हम इतना इशू नहीं है। हम बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ नहीं है, इस इलेक्शन की हम फेवर में है, लेकिन हम तो जो कराची की बात है, मैं सैयद गनी साहब के साथ बड़े अदब के साथ, इसके बहुत सारे लोग आज भी सेनेट में हमें ये कह रहे थे कि जी आप ठीक कर रहे क्योंकि हमें भी ये मत है, लेकिन सैयद गनी साहब की भी मजबूरी है, उसकी पार्टी है, जाहिर है कि उस पार्टी सेनेटर साहब, वेरी क्विकली, आपको जनरल इलेक्शन से पहले जी करता हूँ, जो लोग इनके नेगोशिएशन में थे एमक्यूएम के साथ, उनके दिल के अगर आप पूछे तो वो बेचारे भी बड़े बेबस नजर आएंगे। सेनेटर जाहिद खान साहब, वेरी क्विकली, जनरल इलेक्शन से पहले खैबर पख्तूनख्वा में आपको बल्दियाती इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं या नहीं? देखिए, मैं अर्शद भाई पहले तो ये बताया कि जनरल इलेक्शन में रहते कितना टाइम, और अगर आप यानी आप बल्दियाती इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन से पहले नहीं होंगे? देखिए, 3 महीने तो आपने केयर टेकर गवर्नमेंट को देना है ना, और अगर आपकी लिस्ट अभी कंप्लीट नहीं है तो मेरे ख्याल में रातों रातों इलेक्शन नहीं हो सकता। इरफान सिद्दीकी साहब, 2 सूबों की वजाहत होगी, अब पीछे रह गया पंजाब और बलोचिस्तान। पंजाब का मौकफ तो वैसे ही सामने आ रहा है, दे आर नॉट वेरी कीन के इलेक्शन हो। अब पीपल्स पार्टी भी जब ये कह रही है कि सिंध में इलेक्शंस का इम्कान कम है, जो फरमाया सेनेटर साहब ने, खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान भी कह रहे हैं जी कि इलेक्शन में आप कितने दिन रह गए हैं और ये इम्कान नहीं है। अब मैं एक बिल्कुल बलूचिस्तान में वैसे नहीं हो सकते, एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ सईद साहब के लिए भी और आपके लिए भी और हमारा प्रोग्राम देखने वालों के लिए भी, कि जब इलेक्शन का इम्कान ही कम है खुद इन्हीं पार्टियों के नज़दीक, तो फिर हम क्यों कानून साजी कर रहे हैं? जो असेंबलियां आएंगी और इलेक्शन कराएंगी वो कानून बनाएं कि हमने क्या करना है। ये एक ही सेक्टर कि ये अजीबोगरीब, मुझे मंतक समझ नहीं आती कि एक काम, इसीलिए तो कहा था कि सियासी विजडम क्या है सदर ज़रदारी साहब। मैं ये कह रहा हूं कि जब एक काम हम कर नहीं पाएंगे, हमारे पास इम्कानात ही नहीं है, तो हम एक कानून की बुकची बना के आने वाली हुकूमत को देना चाहते हैं, जी तुम तो आ गए हो, इलेक्टेड हो तुम, लेकिन कानून तुमने वो बनाना है जो हम बना के दे रहे हैं, इसके तहत इलेक्शन कराओ। वाई? जो असेंबली आएंगे वेरी क्विकली, मैंने बहुत आसान सी बात है, देखिए मेरी बात सुनिए, बल्दियाती निज़ाम एक अलग चीज़ है, बल्दियाती इलेक्शन एक अलग चीज़ है। आज भी अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बल्दियात में नहीं है, लेकिन जहेज में जैसे इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, अगली हुकूमत के लिए क्यों आप ये दे रहे हैं संदूक? एक सेकंड मेरी बात सुने, अगली हुकूमत चेंज कर सकती है, उसको पसंद नहीं होगा। बुनियादी बात यह है कि लेकिन देना क्यों जरूरी है? साहब मेरी बात सुने, आज भी इस पूरे मुल्क में बल्दियाती निज़ाम चल रहा है। वहाँ पर जो सरकारी अफसरान हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो वहाँ पर म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, वहाँ बल्दियाती उमूर चल रहे हैं। तो इलेक्शन से इस निज़ाम को लिंक करना एक अलग चीज़ है। बल्दियाती इलेक्शन से पहले होते हैं नहीं होते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई हुकूमत ये चाहती है कि वो बल्दियाती निज़ाम को मुख्तलिफ अंदाज में नाफिज करे तो उसको नाफिज करने का हक है और वो कर रहे हैं। सेनेटर सईद गनी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर जाहिद खान साहब, आप तीनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। लेकिन आज की डिस्कशन से एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि बल्दियाती निज़ाम जनरल इलेक्शन से पहले कायम नहीं होगा। कानून साजी बेशक हो रही है, लेकिन इसमें सियासी मंतक क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उस पर टाइमिंग पे बहुत सारे इशू हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए,
चारों सूबों को इस पे इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, लेकिन जो हमारी डिस्कशन है उससे यही साबित हो रहा है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे रीजंस की वजह से जनरल इलेक्शन से पहले ये पॉसिबल नहीं है। अब इसमें सियासी विजडम क्या है हुक्मरान जमात की, उनके एलाइड पार्टीज़ की, जो ये ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं और बाकी अपने अलाइज को भी नाराज़ कर रहे हैं, इसका जवाब हमें नहीं मिला। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।